بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہمارا جو سبق تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں، تو ریڈنگ جو کہ ہم نے پہلے کر لی تھی، تو کل ہم نے اس کی ایکسرسائز میں سے کچھ سوال کیے تھے جس میں شارٹ کوسچنز تھے، فل ان دا بلینکس تھیں، ایم سی کیوز تھے اور درست صحیح کی نشاندہی کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا کام ہے وہ کوسچن نمبر 6 ہے۔ یہ اصل میں ایک آپس کی ایک گفتگو کہہ لیں آپ، آپس کا ایک بحث مباحثہ ہے جس میں ہم نے یہ بات کریں گے کہ سائنس انسان کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، یعنی کہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ تو کس طرح اس پہ ذرا ہم تھوڑا بحث کرنی ہے، یعنی کہ ہمارا سوال ہے کوسچن نمبر 6۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو آج SLO ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمی توانائی کے اثرات اور اس کی ضرورت کو سمجھنا، کہ ایٹمی توانائی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ویسے تو اگر ایٹم بم کوئی بھی نہ بناتا تو کسی کو بھی اس کی ضرورت نہ پڑتی، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک چیز برے لوگوں کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو اچھے لوگوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے اسی طرح کی چیز بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شریفوں کے پاس بھی تلواریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شریفوں کے پاس تلواریں نہیں ہوں گی تو اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو ایٹمی جو توانائی ہے اب وہ ضرورت بن چکی ہے، اس کے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، اس لیے ایٹمی توانائی بہت ضروری ہے اب ملکوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا اصل تھا۔ بہرحال تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کو بتا دیا۔ اب سائنس جو ہے وہ انسان کے لیے رحمت کس طرح ہے اور زحمت کس طرح ہے، یعنی کہ ویسے تو یہ بات آپ کو میں چلے تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کی آپس میں ایک گفتگو ہوتی ہے بچوں کی، کہ وہ کلاس میں بیٹھ کے اس پہ ذرا بات کریں کہ انسان کو سائنس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اور نقصان کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سائنس نے انسان کی زندگیاں بہت آسان بنا دی ہیں۔ اس کی آسان سی مثال یوں سمجھیں کہ سفر کی مثال لے لیں۔ لوگ سفر کرتے تھے تو مہینوں میں سفر ہوتا تھا، جو لمبا سفر ہوتا تھا، لیکن انسان ترقی کرتا گیا تو اس نے گاڑیاں بنا لی ہیں، وہی جو مہینوں کا سفر ہے انسان گھنٹوں میں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی جو آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں نا، آپ کو چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ انسان اب جو ہے وہ میلوں دور بیٹھے، لاکھوں میل دور بیٹھے انسان کو اپنے سامنے اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ وہی خط پہلے جسے پہنچنے میں مہینوں لگتے تھے، اب آپ کو اگر بات کرنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ فوراً کال کرتے ہیں۔ یہ سائنس کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو ویپن آف ڈسٹرکشن کہہ لیں آپ، جو تباہی کے آلات ہیں، یہ بھی سائنس کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 میں جب امریکہ نے جاپان پہ اینٹم بم گرائے تھے تو کتنا نقصان ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ سائنس انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے نقصان دہ ہے، اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو بہت فائدے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہمارا کوسچن نمبر 7 میں ہے، ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تفہیم عبارت کہہ دیتے ہیں اور انگلش میں کمپریہنشن پیراگراف کہہ دیتے ہیں۔ اس میں آپ نے یوں کرنا ہوتا ہے کہ پیراگراف کو آپ پڑھتے ہیں اور پھر سوالات کے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 7 میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑیوں کی ونڈ اسکرین جو ہوتی ہے اس کے سامنے جو وائپر لگے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں ہے کہ کیسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ایک خاتون تھی امریکہ کی، اس نے پھر یہ جو وائپر تھے ایجاد کیا، اس نے میری اینڈرسن اس کا نام تھا، امریکی ریاست الباما کی وہ رہائشی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیراگراف آپ نے پڑھ لینا ہے، اور نیچے جو سوالات ہیں، یہ میری اینڈرسن کہاں رہتی تھیں، میری کو دوران سفر میں کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح پیج نمبر 69 پہ میری وائپر کا خاکہ لے کر کس کے پاس گئی، یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ جو پیراگراف ہے یہ
اس میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیراگراف آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، اس میں اگر کوئی سوال آپ کو اولاً تو کوئی مشکل ہے نہیں، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر آپ لوگوں نے مجھ سے ہوم ورک میں پوچھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟